یا سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، تو یہ دو طریقے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے میں خوب عقل مند ہوں، میں سوچ سمجھ رہا ہوں، میں واقف ہوں اپنا، میرا فائدہ اور نقصان قائم ہے۔ ہم سب جو ہے وہ ظاہر ترجیح ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بات تو غلط ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے بعد اپنے اصل زندگی پر لوٹیں گے۔ جو موت کے بعد زندگی ہے وہ ہماری اصلی زندگی ہے۔ وہاں پر یہی جملہ کام آئے گا کہ آپ نے اگر دنیا میں ربی اللہ کہہ دیا تو یہ جملہ پھر وہاں پر کام آئے گا۔ اور میں تھوڑی سی اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ جملہ اگر آپ نے کہہ دیا اپنے عمل سے تو یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ ایک خوش باش زندگی گزاریں گے، بہت مطمئن زندگی گزاریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ربی اللہ کا صحیح مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ربی اللہ کا مطلب یعنی لفظی مطلب تو یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کا مزید اگر مطلب آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کو اپنا بڑا بنا لیں، بڑا سمجھیں، اللہ کی بڑائی کو اپنے عمل، یعنی اللہ کی بڑائی آپ کے عمل سے نظر آئے، یہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا، یعنی ربی اللہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو اس کا صحیح اظہار کیسے ہوگا۔ اور آج کا جو مسلمان ہے یا آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ کہتا ہے میرا رب ظاہر ہے، دنیا ہے، میری نوکری ہے، میرا کاروبار ہے، میرا جوڑ توڑ ہے، میری تدبیریں ہیں، ہر ایک اپنے دانست میں ہوشیار بنا ہوا ہے، فکر دنیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری پہلی اور آخری فکر دنیا کی ہے، آج کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یعنی یہ بڑی ایک خطرناک علامت ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر آپ اپنے ظاہر پر دھوکہ کھا لیا آپ نے کہ میں تو بس یہی ہوں، میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں، میں بہن ہوں، میں ماں ہوں، میں بیٹی ہوں، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی حساب سے تو رشتے ہیں، لیکن یہ رشتے آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی، خاوند بیوی سے بھاگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ تم یعنی غافل مت بنو، لا تکم من الغافلین، یعنی ایسے نہ بنو کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو افلا تعقلون کے الفاظ ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیں، ہم عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری ترجیح دنیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، تو ہم اس میں عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اس کو میں پیسے دے رہا ہوں، اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، اس کے نتیجے میں بہت پیسے ملیں گے تو ہم بہت پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک میڈیکل سینٹر بن رہا ہے، 10-12 مرلے کا ہوگا، 5-6 کروڑ روپے اس نے اس 10 مرلے پہ لگا دیے۔ اب وہی شخص یعنی مسجد بھی بنا سکتا ہے، ویسی ایک بات کرو، لیکن جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ آپ بہت کم دیکھیں گے، مسجدیں عام طور پہ چندے مانگے جاتے ہیں، کوئی فرد نہیں بناتا عام طور پہ۔ یہ ویسی ایک بات کرو، ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، دنیا پر ہے۔ ہماری عقل دنیا تک کام کرتی ہے، اس سے زیادہ ہم جانا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارا ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ جب آپ کی ترجیح باطن نہ ہو، جب آپ کی ترجیح اللہ نہ ہو، تو پھر
تو وہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. ہماری ترجیحات ہیں، دنیا ہماری ترجیح ہے. مال اور جان کو وہاں پہ کھپائیں گے جہاں پہ کچھ ہمیں لگے کہ ہمیں کچھ واپس ملے گا، وہاں پہ نہیں کھپائیں گے جہاں پہ بس ہمیں نقصان کا اندیشہ ہو. تو بہرحال دیکھیں، یہ ربی اللہ کا میں مطلب بیان کر رہا ہوں آپ کو. ربی اللہ یا رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اس میں ایک تقاضا میں کہہ رہا ہوں، یا صحیح مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین کر لیں کہ میں کون ہوں، میرا خالق کون ہے، اسے مجھے بھجوایا کیوں ہے دنیا میں. کیونکہ زندگی کا تو ایک اختتام ہونے والا ہے. جس کی داڑھی کالی ہے اس کی داڑھی سفید بھی ہو جائے گی. تو یعنی دیکھیں، حقیقت دنیا میں دو طریقے ہیں. ایک بغیر جانے سمجھے، یعنی بغیر جانے آپ زندگی گزار دیں، یا سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. تو یہ دو طریقے ہیں. آج کا مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے میں خوب عقل مند ہوں، میں سوچ سمجھ رہا ہوں، میں واقف ہوں اپنا، میرا فائدہ اور نقصان کائے میں ہے. ہم سب جو ہے وہ ظاہر ترجیح ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات تو غلط ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم یعنی اس زندگی کے بعد اپنے اصل زندگی پر لوٹیں گے. جو موت کے بعد زندگی ہے وہ ہماری اصلی زندگی ہے. وہاں پر یہی جملہ کام آئے گا کہ آپ نے اگر دنیا میں ربی اللہ کہہ دیا تو یہ جملہ پھر وہاں پر کام آئے گا. اور میں تھوڑی سی اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ جملہ اگر آپ نے کہہ دیا اپنے عمل سے تو یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ ایک خوش باش زندگی گزاریں گے، بہت مطمئن زندگی گزاریں گے، خوش رہیں گے. جو بھی حالت ہو آپ پریشان نہیں ہوں گے. تو پہلا نتیجہ اس کا دنیا میں آپ کو ملے گا کہ دنیا میں آپ خوشی آپ کو گھیر لے گی. ہم کہتے ہیں نا میں پریشانیوں میں گھرا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا بہت پریشانیاں، بہت پریشان. بعض اوقات مجھے میسج بھی آتے ہیں. تو دنیا میں آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بہت سی اس میں تفصیل ہے لیکن میں کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ربی اللہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ رب کی بڑائی کو تسلیم کر لیں، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچانیں. آپ نہ بچے ہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ جوان ہیں. بس ایک روح ہے. یہ جسم اپنی کیفیات بدلتا رہے گا، لیکن آپ جو ہیں اپنے آپ پر قائم رہیں، مستقیم رہیں کہ میں تو اللہ کا ہوں. پھر ایک بڑا پیارا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے اور دنیا ہے. جب دنیا آپ کی ترجیح بن گئی، ایک بات نوٹ کر لیں، تو سب سے پہلے آپ کی دنیا خراب ہوگی، پھر آخرت تو خراب ہی ہے. دنیا میں آپ پریشان رہیں گے، پریشانیاں مقدر ہیں آپ کا، آپ کو قلبی سکون نہیں ہوگا، آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، آپ پریشان حال رہیں گے، بد حال. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. تجوریاں بھری ہوں گی آپ کی لیکن دل بے چین ہوگا. ڈالر بہت ہوں گے، دل بے چین ہوگا. نوکری اونچی ہوگی، دل بے چین ہوگا. بچوں سے گھر بھرا ہوگا، دل بے چین ہوگا. تو بہرحال دیکھیں، مختصر جو بات میں اگر کروں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا. اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اس نے ہماری کامیابی کا جو راز ہے، ہماری دنیا میں آمد سے پہلے ہم سے وعدہ لے لیا تھا کہ بھئی تم نے دنیا میں جا کے مجھے رب تسلیم کرنا ہے، میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، میرے نبی کے طریقے پر تم نے چلنا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں بنانی، آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے، تبھی تم کامیاب ہوگے. جو لوگ
اب بالکل میں مختصر جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں آ کے سوچ سمجھ سے کام لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لی، یعنی اللہ کو مقصود حیات بنا لیا، دنیا کے عیش و آرام کو نظر انداز کر کے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، نبی کے طریقے اور اللہ کا حکم اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو یہ حقیقت میں کہہ رہا ہے کہ ربی اللہ۔ اور اگر کسی نے دنیا پر آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی، رخ اپنا دنیا کی طرف کر لیا، ترجیح اپنی دنیا کو بنا لیا، تو دراصل یہ مشرک ہے، یہ موحد نہیں ہے۔ یہ ربی اللہ اگر زبان سے کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ زبان سے کہتا ہے کہ رب بڑا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہماری نماز جھوٹی ہے۔ سب سے پہلے جو تکبیر تحریمہ ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو قدم ہر رکن پہ ہم جھوٹ بولتے، اللہ اکبر کیا کیا آپ نیت باندھتے ہیں، اصل میں تو ہمارا نفس بڑا ہے۔ دیکھیں، جب دنیا آپ کی ترجیح ہو گئی تو آپ جھوٹے انسان ہو گئے، آپ نے جھوٹ پر یقین کر لیا، آپ جھوٹ کی راہ پر چل دیے۔ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب جھوٹ بن جاتے ہیں اس وقت جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر۔ اور آخرت آج کا تو دیکھیں بالکل واضح معاشرہ ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ پہلے دنیا اچھی ہو جائے پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ ہماری عام کیفیت ہے، بہرحال سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم